سورۃ الکہف چل رہی تھی، جس کا بنیادی موضوع ہے مارکہ ایمان و مادیت، ایمان اور میٹیریلزم کی جو جنگ اس وقت دنیا میں چل رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں۔ اس پہ حدیث نبوی آپ نے فرمایا اس قرب قیامت کے زمانے میں صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح ہلکے اور درندوں کی سی عقلیں رکھنے والے ہوں گے۔ وہ اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، کہ صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح ہلکے اور درندوں کی سی عقلیں رکھنے والے ہوں گے، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ آج یہ جو مغربی تہذیب ہے، جو خدا کا انکار، وحی کا انکار، خدا دشمن وحی دشمن اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والی جو تہذیب پوری دنیا میں جو چھائی ہوئی ہے، جو ٹیکنالوجی اور سائنس کے بلبوتے پہ دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، مغربی تہذیب وہی بیزار تہذیب ہے جس کا وہی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج اس تہذیب نے واقعی انسانوں میں وہ پرندوں کا سا ہلکا پن پیدا کر دی ہے۔ یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ آج اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں انسان وہ پرندوں کا سا ہلکا ہو گیا ہے کہ فضاؤں میں اڑتا ہے جہاز پہ اور موٹر ویز سے سفر بھی کرتا ہے زیادہ تیز گاڑیوں میں۔ آج وہ پرندوں کا سا ہلکا ہو چکا ہے انسان۔ قرب قیامت میں وہ جو حدیث ہے کہ اس طرح ہوگا لوگ پرندوں اور چڑیوں کی مانند ہلکے ہو جائیں گے۔ آج اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں انسان اسی طرح بہت تیز رفتار گاڑیوں اور جہازوں میں سفر کرتا ہے، تو پرندوں سا ہلکا وہ کیفیت آج انسان کی پیدا ہو چکی ہے۔ اور دوسری چیز حدیث میں تھی کہ وہ درندوں کی سی عقلیں رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ آج اس تہذیب نے انسانیت میں جس طرح جنگیں اور نیوکلیئر وارز اور اس طرح کی ساری جنگیں ٹیکنالوجی کے تھرو کی ہیں، تو انسان کو درندگی کی اس سطح میں لا کھڑا کر دیا کہ جہاں نہ 3 سال کی بچی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی غریب کی عزت محفوظ ہے، اور جو غریب ملک ہے ان کو تو کچھ انسان سمجھتا نہیں۔ ہم بمباریاں کر کے اور انسانیت کو تباہ کر کے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور جہاں تک آج ہمارے مسلمانوں کی زندگی میں یہ درندگی ہے، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کے جائیداد کے چکروں میں درندہ بنا ہوا قتل کرتا ہے، اس کو دشمنی چل رہی ہے۔ تو آج اس تہذیب نے انسانیت کو اس سطح پہ لا کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں انسان اب چڑیوں کی مانند ہلکیوں کے اور تیز رفتار سفر کرتے ہیں، اور درندوں کی سی عقلی ہے۔ درندگی انسان روح سے تو اس قرآن روح کی تعلیمات یعنی کہ روح کی غذا قرآن سے غافل ہو چکا ہے، اور مادی حیوانی وجود کے تقاضے پورے کرتا ہوا زمین جائیداد اور دولت اسی کے چکر میں ہے۔ جیسے جانور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، یہ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ جیسے جانور کی زندگی کا مقصد صرف اپنی اسی دنیا کی زندگی، اس دنیا کو چلانا اور پیٹ پالنا ہے، آج کے انسان بھی اسی طرح درندوں کی طرح رہ رہا ہے، اور آخرت اور اللہ کی یاد اور قرآن سے غافل ہے۔ تو آج اس دجالی تہذیب، یہ جو مارکہ ایمان اور مارکہ مادیت، میٹیریلزم ورسز اسپرچولیزم کی جو جنگ ہے، آج انسان اس جگہ پہ آ گیا اس تہذیب کے نتیجے میں۔ اب سورۃ الکہف کی طرف آتے ہیں۔ اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، وہ چند نوجوان تھے کہ جنہوں نے پھر وہ غار میں پناہ لی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہماری مدد فرما، تو اللہ نے انہیں وہ غار کرا، فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ، اللہ نے کہا غار میں داخل ہو جاؤ، اور وہ غار میں داخل ہو گئے اور 300 سال کے لیے وہ سو گئے۔ جب اٹھے تو دنیا بدل چکی تھی، غالباً عیسائیت سے ان لوگوں کا تعلق تھا، تو پھر وہ جو نئی تہذیب اس وقت تھی وہ خدا پرست تہذیب تھی، تو انہوں نے اس تہذیب کے لوگوں نے پھر کیونکہ وہ خدا پرست لوگ تھے، پھر انہوں نے ان کا استقبال کیا، انہیں عزت دی، اور جب یہ جس تہذیب کو چھوڑ کے یہ نکلے تھے دنیا سے، وہ ظاہر ہے خدا بیزار جیسے آج، اور وہی دشمن تہذیب تھی، مشرک تھے وہ سارے۔ آج اس طرح مختلف قسم کے شرک میں انسان مبتلا ہے، اللہ کو بھول کے مادی اسباب پہ توکل، یہی شرک ہے اس دور کا۔ تو اب اس کی طرف آتے ہیں۔ ان کا جس معاشرے میں اصحاب کہف رہ رہے تھے، میں نے بتایا وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو وہی بیزار اور شرک پر مبنی معاشرہ تھا۔ سوسائٹی اہل حق کو دباتی تھی، معاشرے کا ماحول، معاشرے کی جو سویلائزیشن تہذیب تھی، ہر چیز حکومت وقت وہ اس وقت اہل حق کے خلاف تھی۔ ظاہر ہے وہ نوکری، وہ پیسہ اور وہ عزت، ہر چیز انہیں اس صورت میں مل سکتی تھی اگر وہ اس وقت اس شرک پر مبنی معاشرے کے موافق چلتے، لیکن انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اللہ کو تھاما۔ یعنی کہ اب ان کے سامنے یہ تھا کہ یا تو معیشت کے اسباب وہ جو حکومت کے پاس ہے اسی کے موافقت میں اپنی زندگی گزاریں، یا دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ تو انہوں نے اس ایمان کی راہ لی، مادی اسباب کو چھوڑ دیا۔ وہ جو مادی اسباب کا خالق ہے انہوں نے اس پہ توکل کیا، اللہ کو، مادیت کی راہ انہوں نے چھوڑ دی، اور دنیاوی لذتوں سے وہ کنارہ کش ہوئے،
کیونکہ ان کے دل میں یقین، انہوں نے کیونکہ عقیدے کی راہ، ایمان کی راہ لی اور مادی اسباب میں توکل نہیں کیا کہ مادی اسباب میں توکل کرتے ہوئے سوسائٹی سے بینیفٹس حاصل کرتے اور اسی شرک کے ماحول میں انہی کے رنگ میں رنگ جاتے اور اللہ کو بھول جاتے. انہوں نے یہ راہ نہیں لی اصحاب کہف. پھر خیر اللہ نے ان کی مدد کی. وَإِذِ اعْتَزَلْتُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور جب ہم نے ان لوگوں سے اور ان سے جنہوں نے یہ اللہ کے سوا یہ پوچھتے ہیں کنارہ کشی کر لی، تو اللہ فرماتے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو انہیں چاہیے اب غار میں بنا لیں. غار میں اللہ کیا کرے گا؟ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ ان پر اپنی رحمت کا سایہ پھیلا دے. اور وہ اللہ نے کیا، انہوں نے ایمان کی راہ لی تو اللہ نے اب ان کو غار کرا سکے. وہ جو ان مادی اسباب کا خالق ہے اس سے ان کی انہیں ہدایت دی اور انہوں نے کہا کس کا راستہ لیا؟ غار کا انہوں نے راستہ لیا. اس دنیا کی رنگینیوں، دلچسپیوں اور اٹریکشن اور اسباب معیشت سب چھوڑ دیے اللہ کی خاطر، کیونکہ ان کے لیے ان کا عقیدہ اہم تھا، ان کے لیے ان کا ایمان اہم تھا. تو اس پر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور سوسائٹی اور ماحول اور اس شرک پر مبنی نظام زندگی سے بغاوت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے غار کا راستہ لیا اور پھر اللہ نے ان کی مدد کی. یہی ہم دیکھیں 9/11 میں طالبان نے تقریباً یہی کیفیت تھی، دنیا کی رنگینی ہے سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے بھی غار کی بنا لی، غار کا راستہ لیا اور 20 سال وہاں رہ کے غاروں میں رہ کے اور دشمن سے وہ لڑے اور آخر پھر اللہ نے انہیں فتح دی. انہوں نے بھی تقریباً یہی کیا. ساری دنیا ایک طرف تھی اور وہ ایک طرف تھی. اس کائنات کی رنگینی انہوں نے چھوڑ دی، گھر بار یہ آبا سب کچھ چھوڑ دی. اولاد تک رحمۃ اللہ عمر اپنا بیٹا چھوٹی عمر میں چھوڑ کے کہتے اب وہ عالم دین ہے، یعنی کہ کئی سال بیٹے سے مرتے تب تک پھر ملاقات نہیں، سب کچھ اولاد بھی چھوڑ دی. اور اصحاب کہف نے بھی اس وقت شرک پر مبنی، اس دور میں ظاہر وہ ٹیکنالوجی کا شرک تھا جو دنیا میں چھایا ہوا تھا. ٹیکنالوجی کی کبریائی 9/11 کی شکل میں افغانستان میں داخل ہوئی، لیکن وہ چند نوجوان تھے جو کھڑے ہو گئے. 7.5 ارب انسانیت ایک طرف اور یہ 50,000 طالبان ایک طرف، یہ کھڑے ہو گئے. اور آخر اللہ نے انہوں نے ایمان کی راہ لی، انہوں نے مادی اسباب کی بجائے اس خالی کے اسباب کی طرف انہوں نے توجہ دی اور اس خالی کے اسباب نے پھر ان کی طالبان کی مدد کی جیسے اللہ نے اصحاب کہف کی مدد کی. تو آج کی جو عبادت پرست تہذیب ہے، جو خدا بیزار وہی بیزار خدا دشمن ہے، تو یہ اصل میں دجالی تہذیب ہے اس وقت دنیا میں چھائی ہوئی. لیکن اصحاب کہف نے ایمان اور عمل صالح اور خدا سے روحانی تعلق نہیں چھوڑا. انہوں نے علیحدگی اور سیپریشن اختیار کر لی اور حق کے علمبرداروں کا ہر دور میں یہی شیوا ہے کہ وہ ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، دنیا کی زینت، اس کی رونقیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے اصحاب کہف نے رویہ اختیار کیا اور پھر آگے بتایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں اور ان کی طرف سے کبھی نگاہیں نہ پھریں آپ کی جو دنیاوی زندگی کی لذتیں ڈھونڈنے کہ لوگ یہ سمجھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کئی دنیاوی زندگی کی لذتوں اور رونقوں کے طالب ہیں اور ان کی طرف آپ رخ نہ کریے گا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کے دلوں کو ہم نے اللہ اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو اللہ والے ہیں اور اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے. یہ قرآن ایمان کا راستہ ہے، تو اور نہ صرف قرآن کو تھامنا ہے اور اہل ایمان سے بھی رفاقت اختیار کرنی ہے. التزام اور التزام رفاقت جن سے چمٹ کے رہنا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ نیک لوگ، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ. اور مادی اسباب اور اللہ کی غافل جو یاد سے غافل لوگ ہیں ان کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی. بے شک دنیا میں اقتدار، سیاست، حکومت انہی لوگوں کے پاس ہے جو اس وقت کنٹرول اور اختیار سوسائٹی میں رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول آپ نے انہیں نہیں چھوڑنا جو اللہ کی یاد صبح شام کرتے ہیں. کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بھی اسی دنیا کی رونقوں کے طالب ہیں. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا. آگے دجالی تہذیب کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تہذیب جو ہے وکان امر فرطا، ہر معاملے میں یہ اپنے حد سے بڑی، اس تہذیب میں ایگزیجریشن ہے، مبالغہ آرائی ہے. اس تہذیب دجالی تہذیب کے اندر انتہا پسندی ہے. مثال کے طور پہ ان کی کرکٹ لے لیں، اس میں انتہا پسندی ہے. اسپورٹس 24 گھنٹے چل رہی، سارا سال کرکٹ ہے. ان کی اسپورٹس دیکھ لیں، ان کے یہ موویز، ڈرامہ اور انڈسٹری اور ان کے جو پروگرامز ہیں ہالی ووڈ، بالی ووڈ، سارا راؤنڈ کا کلاک دنیا کو انہوں نے ان کی ہر چیز میں ایگزیجریشن ہے. ان خواب ان کا لہو و لعب ہے، یہ ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری. خواہ ان کی اسپورٹس ہیں اس میں بھی اسراف ہے، ان کے خرچ کرنے میں بھی اسراف ہے. برانڈڈ لائف، انسان ان کو برانڈس کی طرف لے کے جائیں گے. اس تہذیب کی ہر چیز میں ان کی سیاست، ان کی
ان کے نظریات میں اسراف، ان کی جمہوریت میں بھی ایسی اس کی تعریفیں بیٹھ کے کریں گے جیسے کائنات میں نہ اس سے پہلے کوئی نظام تھا اور نہ اس کے بعد کوئی نظام آئے گا۔ ہر چیز میں اس تہذیب کی وہ ہے، مبالغہ آ رہی ہے۔ ان کے خرچ کرنے میں بھی اسراف ہے، لوگوں کو اسی طرح برینڈڈ لائف کی طرف کے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور پھر ظاہر اس تہذیب کے وہ غلام بن جائیں، پھر مزید کمائیں گے، زیادہ خرچ کریں گے، کمائی میں زندگی ان کی رہے گی اور کچھ بھی۔ تو یہ بھی بتایا گیا کہ اس تہذیب کے اندر یہ غلوف، یہ ایگزیجریشن، انتہا پسندی ہے، اور ان میں یہ بھی انتہا پسندی ہے کہ یہ کہتے ہیں وی آر دا ایلیٹ آف مین کائنڈ، ہم ایلیٹ ہیں، جو ہم نے قوانین اور ضابطے طے کر دی ہیں بس وہی سب سے الٹیمیٹ۔ تو اس کے بعد نہ کوئی تہذیب اب دنیا میں ایگزسٹ کر سکتی ہے ہمارے آنے کے بعد، نہ پہلے نہ اب، تو ہم وی آر دا ایلیٹ آف مین کائنڈ، ہم جو دنیا کو تہذیب دے رہے ہیں اس سے اعلیٰ تہذیب اب دنیا میں کوئی نہیں۔ تو ہر معاملہ ہی اس تہذیب کا بڑا ہوا ہے، اعتدال نہیں ہے اس تہذیب میں، جبکہ اللہ کے رسول جو دین رہا ہے اس کے بارے میں قل اننی ہدانی الی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما، کہہ دو مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا دین دکھایا، وہی درست اور صحیح دین ہے، یہ وہ دین ہے جس میں اعتدال ہے، اور اعتدال ہمیں کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نیکی کرنی ہے، کیا میں سارا سال روزہ رکھوں؟ کہاں دیکھوں گا اللہ کے رسول؟ نہیں، سارا سال نہیں رکھوں، جیسے اللہ کے رسول نے روزہ رکھے ویسے میں نے عبادتیں کرنی ہے کہ میں ڈیلی سارا دن اشراق پڑھتا رہوں، نہیں، اعتدال اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھیں، فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے، لیکن یہ تہذیب اعتدال سے آ رہی ہے، اس میں ایگزیجریشن ہے، اس میں اعتدال نہیں ہے اس تہذیب کے اندر۔ تو اسی وجہ سے انسان کا فکر، اس کا فلسفہ، ہر چیز انہوں نے ڈیٹیریوریٹ، اس کو تباہ کر کے رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اب سکون ختم ہو گیا، اس میں ظاہر ہوس بڑھ گئی ہے، وہ تو اعتدال تو ہے ہی نہیں، ہوس ہی ہے، ہوس نے کر دیا بنی نوح انسان کو ٹکڑے ٹکڑے۔ اس تہذیب میں ہوس ہے دولت کی، ساری مادے کی ہوس ہے، مادی خواہشات کی ہوس ہے، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی، اسلام کی تو یہ وہ ہے تعلیمات ہے، محبت کی زباں ہو جا، جب یہ تہذیب کی ہوس نے کر دیا بنی نوح انسان کو ٹکڑے ٹکڑے۔ اسی طرح اس تہذیب نے انسان کو اس فکر معاش میں ڈال کے ملک عصر حاضر ہے، ملک الموت تیرا، اقبال کہتے ہیں، قبض کی جس سے روح تیری، تجھ کو فکر معاش دے کر، وہی ایگزیجریشن، حد سے زیادہ کمائی رکھو۔ اسی طرح انسان کی روح اس تہذیب نے قبض کر دی، تو یہ اس تہذیب کے اندر اعتدال کی کوئی اسپرٹ نہیں، جبکہ اسلام ایک اعتدال کا دین ہے، اس میں نہ فضول خرچی، یہ ہمیں لم یسرف، فضول خرچی سے بھی منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اسراف سے بچو۔ جس طرح حدیث ہے اس کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے اتنا دے جو میری ضرورت پوری کر دے، بس۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ اعتدال ہے، جبکہ یہ تہذیب اس میں ہوس ہے ان کے پیروکاروں میں۔ دنیا جہان کی دولت IMF اور ورلڈ بینک کے پاس ہے، لیکن ان کی ابھی بھی طلب پوری نہیں ہوتی، جنگیں کر کے دنیا کے ممالک پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کے آئل، ان کے مادی وسائل، ان کی معدنیات سب پہ قبضہ کرتے ہیں۔ تو اس تہذیب کے اندر وہ ایگزیجریشن ہے۔ اب آگے واقعہ آ رہا ہے اس کا، خضر علیہ السلام اور ان کا موسیٰ علیہ السلام۔ اس واقعے میں بظاہر تو یہ ہے کہ بتانے کا یہ مقصود یہ ہے کہ ایک اس اپیرنس اینڈ ریالٹی، ایک کائنات کے ظواہر ہے۔ مثال کے طور پہ خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل میں تبلیغ کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہہ دیا میرے پاس، سب سے زیادہ علم والا میں۔ تو اللہ کو یہ ناپسند نہیں آئی، تو اللہ نے کہا جو فلاں میرا مجمع البحرین، دو دریاؤں کے سنگم پہ میرے بندہ ہے، اس کا نام خضر ہے، اس کا علم تم سے بھی زیادہ ہے موسیٰ، جو اس کو تلاش کرو۔ تو اللہ نے پھر ان کے پاس بھیجا۔ اب اس میں اپیرنس اینڈ ریالٹی، ایک ہے کائنات کا ظاہری علم، ایک ہے حقیقی علم۔ ظاہری علم کیا تھا؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ کٹھے چلے اور خضر نے کیا کیا، ایک کشتی جس میں سوار ہوئے دونوں، اس کو توڑ دی۔ اب ظاہری وہ جو آبزرویشن بیس نالج تھا، مشاہدہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے غلط کی ہے کہ کشتی توڑ دی، اور جس کشتی والے نے اجرت بھی نہیں دی، لیکن ریالٹی یہ تھی بعد میں خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ دی ہے کہ اگر آگے ایک ظالم بادشاہ ہے اس کو قبضہ کر لیتا ہے اس کشتی پہ، جب وہ ٹوٹی پھوٹی کشتی دیکھے گا اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہاں سے کیا ظاہر ہوا کہ جو ظاہری علم اور حقیقی علم میں فرق ہے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ آج جیسے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کہ ہم علم کی میراث، آج ہم علم کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ اس جدید جو مادی چیلنج ہے، مادی تہذیب، اس علمی اور فکری یہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ان کو چیلنج ایک علمی اور فکری دیا جا رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو نا کہ علم کی انتہا تم نے چھو لی ہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، علم کی انتہا بے شک تم پہنچ بھی جاؤ، اللہ کا علم تمہارے اس علم سے کہیں زیادہ ہے۔
تمہارے اس علم کے اوپر ایک اور ذات بھی بیٹھی ہے جو سارا کنٹرول کرتی ہے اس علم کو، یہ اس میں بتایا گیا۔ اب آگے وہ چلے، ایک بچہ قتل کر دیا جنہوں نے خضر علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ اب جو اپیرنس، جو ظاہری حقیقت، جو مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ غلط کیا، لیکن پھر انہوں نے بتایا حقیقی علم جو اللہ نے مجھے دیا وہ یہ ہے کہ بڑا ہو کے یہ شرک میں مبتلا ہونا تھا اس بچے نے، اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کو بھی شرک کی طرف لے جاتا، اس لیے میں نے اللہ کے حکم پہ اس کو قتل کیا۔ تو دیکھیے اس مشاہدے کی علم اور حقیقی علم تو کتنا فرق ہے، اور حقیقی علم ظاہر ہے کائنات کا تو کل کا کل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس جدید مغربی تہذیب کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم جو علم کے دعوے دار بنتے ہو نا کہ ہم ٹیکنالوجی اور سائنس کی میراث ہے آج ہمارے پاس، تمہارا علم کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ تو دیکھو جس علم کو تم معیار بناتے ہو، جو سائنس اور آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو آبزرویشن، اپیرنس پر مبنی، ظواہر پر، ظاہری حقیقتوں پر مبنی جس علم کو تم کل علم سمجھتے ہو، اس کی حقیقت یہ ہے وہ ظاہری اور ظواہر تو یہ کہہ رہے تھے کہ بچے کو قتل نہیں ہونا چاہتا، لیکن حقیقی علم کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ تکوینی علم، وہ حقیقی علم، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے نے آگے ہو کے مشرک ہونا اور ماں باپ کو بھی اس طرف لے جاتا۔ تو اس جدید مغربی تہذیب کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تمہارے جو علم کی جو تم میراث اپنے آپ کو سمجھتے ہو تمہاری کوئی حقیقت نہیں، اور اس کی حقیقت ہمیں نظر بھی آتی ہے زندگی میں۔ یہ تہذیب آنے والے دور کے کئی ایسٹیمیشن لگاتی ہے، اس سال اتنی پیداوار ہوگی اور اتنی ہماری پروڈکشن ہوگی، پھر ہم خود کفیل ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ہم دوسرے ملکوں سے ہم کم قرضے لیں گے۔ ہوتا ہی اچانک دنیا میں کووڈ آ جاتا ہے، سارے ان کے اندازے ختم، سارے اندازے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ اندازے لگائیں، اس ٹیکنالوجی کا انتظام کریں، اس کو یوز کریں۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارا آنے والے دور میں ہم کہاں تک کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے اس چیز کو آپ خاطر میں لائیں، لیکن ان پہ کل کا کل توکل کرنا اور اللہ کو بھول جانا یہ شرک ہے۔ کہ یہ کہ ہم بس ہمارا جو علم ہے جو کہہ رہا ہے وہی حقیقی علم ہے، تو لیکن وہی ہوتا ہے اچانک سیلاب، اچانک زلزلے، اچانک دنیا میں کووڈ آ جاتا ہے، ان کے سارے اندازے ختم۔ تو ان کے علم کی یہ حقیقت ہے، اللہ یہاں بتانا چاہ رہا ہے سورت میں کہ جس علم میں تم وہ فخر کرتے ہو وہ ایک حد تک ہے، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے آخر میں وہ ایک دیوار تھی وہ بنائی بغیر اجرت کے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے بغیر اجرت کے بنا دی، مہمان نواز لوگ بھی بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، اور آپ نے انہوں نے بتایا اس کا اللہ نے مجھے علم دیا کہ دیوار گر جانی تھی تو نیچے یتیموں کا خزانہ تھا جو چور لے جاتے تھے، اس لیے میں نے بنائی۔ اب ظاہر علم تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار کیوں بنائی ہے، بدتمیز ہے، کھانے تک کا پوچھا نہیں ہے اور اجرت بھی نہیں مل رہی، پھر بھی دیوار میں، لیکن حقیقی علم کچھ اور بتا رہا ہے۔ تو یہ اس جدید مغربی تہذیب کے لیے چیلنج ہے کہ تمہارے علم کی کوئی اہمیت نہیں، تمہارے علم ایک حد تک علم ہے، لیکن یاد رکھو وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والی عظیم ہستی بیٹھی ہے، اللہ کی ہستی جس کے پاس کائنات کا کل علم ہے۔ تو یہ اصل میں اس مادی فلسفہ کو چیلنج کرتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی سب کچھ زندگی اور کائنات کا پورا علم ہمیں حاصل ہے، کیونکہ کائنات کا پورا علم ہمیں حاصل ہے تو ہماری مرضی ہے ہم قانون سازی جس طرح کریں، ہم جنس پرستی کو جائز کر دیں، کیونکہ ہمارا علم کی میراث اب ہمارے پاس ہے، تو ہم جو چاہیں اب، کیونکہ علم کا کل اختیار، ہم جو چاہیں اب قانون سازی اختیار کریں، کیونکہ کل علم اب ہمارے پاس ہے، ہم قانون سازی کی دنیا میں اپنی مرضی سے کریں گے، ہم چاہیں زنا کو حلال کر دیں، ہم چاہیں سود کو حلال کر دیں۔ تو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تمہارے علم کی یہ حقیقت ہے کہ تمہارا علم ظاہری علم ہے، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، تمہارے ظن و تخمین جب اللہ چاہے الٹ کے رکھ دے۔ جیسے میں نے ابھی ایگزامپل دی، اللہ نے کووڈ بھیجا، دنیا کے سارے اندازے ادھر سے ادھر ہو گئے، تباہ کر دیا اللہ نے ان کے جتنے بھی ظن و تخمین اور اندازے تھے۔ ذالک تأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ حقیقت ان چیزوں کی جس پر تم سے صبر نہ کر سکے، تعویل یا حقیقت۔ اینڈ میں بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو وہ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اصل میں اللہ کو ظاہر ہے وہ ادا پسند نہیں آئی کہ انہوں نے کہا سارا علم میرے پاس ہے، تو ایٹ دا سیم ٹائم یہ انہیں بھی بتایا گیا اور ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ جو میٹیریلزم آخری چیز کہتی ہے کہ اینی دا تھنگز وچ کین بی آبزرو، وہ چیزیں جو مشاہدے پر مبنی ہیں، دے belong ٹو دا ریالٹی، وہی حقیقت ہے۔ مغربی تہذیب یہ کہتی ہے جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں وہی حقیقت ہے، گویا کہ پھر اصل علم جو ہوا وہ مشاہدے پر مبنی ہی اس کائنات کا علم کل علم ہے، اور دنیا میں اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب کا فلسفہ ہے۔ ہماری یہ اسلام یہ کہتا ہے یہ علم بھی ہے، یہ جو کائنات کا علم، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک علم کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، وہ ہے ریویلڈ نالج، وہی کا علم، وہ علم کی روح ہے، وہ ہے حقیقی۔ یہ بھی علم، یہ بھی حقیقت رکھتا ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن یہ ظواہر پر مبنی ہے،
مغربی تہذیب کہتے ہیں یہی کل علم ہے، اور اس کے بیونڈ اگر، کیونکہ یہ مشاہدے پر مبنی علم ہے، یہی حقیقت ہے، اور جو مشاہدے کے علاوہ کچھ اگر ہمیں نظر نہیں آتا ہم اس کو علم نہیں مانتے۔ اور قرآن کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے یؤمنون بالغیب، ہمارا علم شروع ہو سکتا ہے ایمان بالغیب، تو وہ ہے روحانی علم، اور مغربی تہذیب کہتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ نہیں مانتے۔ وہی اس کائنات کا جو مشاہدے پر مبنی علم ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ تو یہ چیلنج کیا گیا، دیکھو مشاہدہ تو کچھ کہتا تھا اس واقعے میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام جو ظواہر پر مبنی، حقیقت حقیقی کچھ اور کہہ رہا، تو یہ اس تہذیب کو چیلنج کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔